سب سے پہلے شاہ صاحب بھارت کے ساتھ معاملات خراب ہوئے پلوامہ واقعے کے بعد، پھر بھارت نے کہا کہ انہوں نے ڈوزیر دیا ہے، آج پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے۔ کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے پاکستان کیا کنونسڈ ہے کہ پاکستان ملوث نہیں ہے جو جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ڈوزیر کو ایگزامن کیا، ہم نے اینالائز کیا، اور آج پلوامہ پر ہمارا جو نقطہ نظر تھا ہم گاہے بگاہے تو کرتے رہے، لیکن آج پوری ڈپلومیٹک کور کو اسلام آباد آفس میں دعوت دی گئی، جس میں ہماری سیکرٹری فارن افیئرز، سیکرٹری انٹیریئر، ڈی جی ایف آئی اے اور اٹارنی جنرل، ان سب نے مل کر پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ جو سوالات بھی ہوئے ان سوالات کا جواب بھی انہوں نے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نیک نیتی سے سنسیئرلی آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم ایک اس چیز میں الجھے رہیں، اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ہمارے اس نیشنل اسپرٹ اور نیشنل ریزالو کی عکاسی کرتا ہے۔ کاش بھارت اس طرح ریئیکٹ نہ کرتا، نی جرک ریئیکشن نہ کرتا، اور پھر جارحیت نہ کرتا، اور اگر ہم سے انگیج کرتا تو ان کو اندازہ ہوتا یہاں ایک نئی حکومت ہے، اس کا مائنڈ سیٹ مختلف ہے، اور وہ مسائل کا حل چاہتی ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہے امن۔ صاحب آپ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ بھارت میں الیکشن ہے، نریندر مودی کو الزام لگانے کا موقع جانے نہیں دیتے، پلوامہ حملے کے حوالے سے بھی ان کا موقف بغیر ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانے کا رہا۔ اب جب ان کے ڈوزیے کا جواب دیا گیا ہے تو ان کو مزید سیاست کرنے کا موقع نہ ملے، امن کی طرف بڑھیں، پاکستان نے کنونسنگ جواب دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاہزیب آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ اس وقت حکومت پاکستان جو اقدامات لے رہی ہے یا لینا چاہتی ہے ان میں نیک نیتی اور خلوص دکھائی دے گا، اس میں مسئلے کا ریزولوشن دکھائی دے گا۔ ہم آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا چاہتے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، ہم مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم حقائق نہیں چھپانا چاہتے۔ پلوامہ جیسے پرائم منسٹر نے کہا تھا ہوا، ہم کلیئرلی ہم نے ٹٹول کے ہم آپ بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں پاکستان ہرگز اس میں نہ قصوروار تھا نہ ہے۔ ہم اب پہلے سے زیادہ پر اعتماد طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اب ہم تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ویسے بڑی اہم بات ہے کہ اس کے جواب میں پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پلوامہ حملے میں پاکستان ملوث نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ پیدا ہوا افغانستان کے ساتھ، اچانک معاملہ ایسا لگا کہ خراب ہوتا نظر آیا ہے۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے افغان امن پروسیس میں، اس کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر افغانستان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان تھا اس سے پر بڑا سخت رد عمل آیا، اور حالانکہ پاکستان کی طرف سے کلیریفائی بھی کیا گیا ہے کہ ایک الگ کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کو کوٹ کر دیا گیا۔ اب جب کہ کلیریفائی کیا ہے دفتر خارجہ نے تو سچویشن کچھ امپروو ہوئی ہے، معاملہ بہتر ہوا ہے افغانستان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ وضاحت کے بعد کوئی خرابی کی گنجائش نہیں رہتی، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ایفرٹ کیا ہے، اور پاکستان اس سارے معاملے میں ان کا معاون ہے، مددگار ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرنی ہے؟ بالکل نہ ہمارا ارادہ ہے، نہ ہم کرنا چاہیں گے، ہمیں ان کا احترام ہے، ہم جانتے ہیں وہ ایک سوورن ملک ہے، ان کے اپنے وہاں انہوں نے آپس میں بیٹھ کے گزارا کرنا ہے، ہم تو انشاءاللہ فیسیلیٹیٹ کرنے کا رول پلے کر رہے ہیں، مداخلت ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور اس وضاحت کے بعد میں سمجھتا ہوں دل کام ڈاؤن، ان کا بھی نی جرک ریئیکشن تھا، اس وقت خاصے دباؤ میں ہیں، ان پہ بھی بے پناہ پریشرز ہیں، لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں۔ تو وہاں سے تو اتنا زیادہ ریاکشن آیا کہ اپنے انوائے کو پل کرنے کی، پاکستان سے بلانے کی بات وہ کر رہے تھے، کی گئی۔ تو اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور کلیریفیکیشن کے بعد اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کے جواب دینے کے بعد کچھ بہتری آئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، وضاحت کے بعد انوائے کو پل کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں ہوگی میں سمجھتا ہوں. اور ظاہر ہے جب پاکستان نے اتنا مثبت کردار ادا کیا ہے افغانستان کے حوالے سے، جس کی تعریف خود امریکہ بھی کر رہا ہے، تو کیا وزیر اعظم کو بھی اپنے بیانات دینے میں احتیاط کرنی چاہیے؟ آئندہ احتیاط ہوگی؟ دیکھیں نا، وہ اگر آپ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے دیکھیں تو پھر آپ اس کا کوئی مطلب لے لیں. ان کی یہ انٹینشن نہیں تھی. انہوں نے تو دیکھیے، وہ تو ایک فارورڈ موومنٹ سجیسٹ کر رہے ہیں اور کر رہے تھے کہ اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ معاملات منطقی انجام کو پہنچیں. ایک پیش رفت ہوئی ہے طالبان اور زلمے خلیلزاد کے ساتھ، جو اچھی نشستیں ہوئی ہیں، اس میں اب اس کا اگلی سٹیج جو ہے وہ ہے انٹرا افغان ڈائیلاگ. اب اس میں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں ڈائریکٹ NUG گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. لیکن میرے رائے میں یہ سچویشن بھی ایسی نہیں ہے جو حل طلب نہ ہو، حل ہو جائے گی. ہمارے ایک آدھ اور ذہن میں بھی ہے، لیکن ابھی میں اس کو بے وقت اس کا اظہار نہیں کرنا چاہوں گا، جس میں ہم چاہیں گے کہ ان کو کسی طریقے سے مل بیٹھنے کا موقع مل جائے. جو ان کی خواہش ہے کہ وہ بیٹھیں اور طالبان ان سے انگیج کریں، اور انگیج کرنا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر ریکنسلیشن ہونی ہے تو جن مختلف فیکشنز ہیں وہ مل بیٹھیں گے تو ریکنسلیشن ہوگی، تو راستہ نکل آئے گا. ہمارے ذہن میں کچھ تجاویز ہیں، جب بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ. امریکہ کے افغانستان میں نمائندہ خصوصی ہیں زلمے خلیلزاد، انہوں نے بھی ایک ہی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے افغان عمل میں، مگر وزیر اعظم عمران خان کے بیان نے وہ مثبت کردار ادا نہیں کیا ہے. اپریل میں انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہے، تو پاکستان ان کو بھی کنونس کرے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یا بات ہوئی ہے ان سے؟ جی، وہ آ رہے ہیں، ان سے بات ہوگی. انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے ریاکٹ کیا تو اوبویسلی وہ بھی جسے کہتے ہیں نا بہت حساس ہیں. ان کو پتا ہے کہ کتنی پیچیدہ یہ ساری مذاکراتی عمل ہے اور سینسٹیوٹیز بے پناہ ہوتی ہیں، تو ان کی یقیناً خواہش یہی ہے کہ بات آگے بڑھے. صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ظاہر ہے آپ نے انیشیٹو لیا، آپ نے تمام اپوزیشن جماعتوں کے سربراہوں سے بات بھی کی، پھر آپ چاہتے تھے کہ اس حوالے سے ان کو بریفنگ بھی دی جائے، ایک پالیسی بھی مرتب ہو جس میں تمام کو اعتماد میں لیا جائے. مگر اپوزیشن آپ کے کردار کی تعریف تو کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی، مگر وزیر اعظم عمران خان پر ان کو اعتراض ہے کہ وہ اپوزیشن کو خود اعتماد میں نہیں لیتے، ان کیمرہ بریفنگ میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں آتے، اور اس طریقے سے اعتماد میں نہیں لیتے، خود بات نہیں کرتے. تو جو 28 تاریخ کی آپ کی ایفرٹ تھی، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اعتراض کی وجہ سے اپوزیشن اس کا مثبت جواب نہیں دے رہی. کہتے ہیں نا کہ نیتوں کا عمل دخل ہوتا ہے. نیک نیتی سے ایک تو ہے، میں نے یہ آغاز کیا، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے بات کی اور انہوں نے میرا ساتھ دیا. انہوں نے کہا بالکل آپ آگے بڑھیے. میں نے ان سے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان پر ایک قومی اتفاق ہو چکا ہے اور اس میں ہم اب مزید آگے بڑھنا ہماری ضرورت ہے، ہماری قومی ضرورت ہے، اور اس میں سب پارٹیز کو آن بورڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کی چیز ہے. تو پھر میں نے دعوت سے پہلے میں نے زرداری صاحب کو خود فون کیا اور میں نے ان سے درخواست کی. ان کا جو ری ایکشن تھا وہ پازیٹیو تھا. اب وہ میں دیانتداری سے بات کروں گا، انہیں چاہے اب نہیں بھی آ رہے، بٹ انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا پازیٹیو ہے، لیکن انہوں نے کہا میں مشورہ کر لیتا ہوں اوروں سے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو دیگر حضرات ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن میرے علم میں ہے کون لوگ ہیں، ان کا خیال تھا کہ شاید سیاسی طور پر ان کے لیے یہ صحیح نہ ہو اس وقت انگیج کرنا اور یہ ملنا بیٹھنا. کسی دوست نے یہ بھی کہا کہ جی فارن آفس کیوں جائیں. میں نے اس کا بھی حل کیا. میں نے کہا فارن آفس آپ نہیں آنا چاہتے نہ آئے، پارلیمنٹ تو ہماری مشترکہ جگہ ہے، پارلیمنٹ میں مل لیتے ہیں. اسی طرح میں نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا فون پہ اور ان کا بھی انیشل ری ایکشن جو تھا وہ پازیٹیو تھا. اب
उस पे भी उन्होंने बल्कि यहाँ तक फरमाया कि ठीक है कि इस दिन को मुझे सूट नहीं कर रहा, इस तारीख को रख लो तो मुझे सूट करेगा। मैंने डेट भी उनकी मशावरत से चेंज की, टाइम भी उनसे पूछ के रखा। अब उसके बाद हो सकता है कि उनकी पार्टी में भी मेरे इल्म में है कौन साहिबान है जिनको उस वक्त शायद वो समझते थे कि अभी हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, यहाँ सियासत हो रही है। मेरा नुक्ता नजर ये था, सियासत जरूर कीजिए, सियासत होती है, सियासतदानों का काम होता है सियासत करना, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाए ना, जब जहरियत हो रही हो, जब एक मुल्क आपको कटहरे में खड़ा करना चाहता है, जब उसकी स्टेटेड पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहता है, तो ये अब नेशनल इंटरेस्ट हो जाता है। और नेशनल इंटरेस्ट पर, नेशनल सिक्योरिटी पर कोई सियासत नहीं की जाती। मेरी ये गुजारिश थी। अब उन्होंने तीनों ने कहा कि जी हम फिलहाल तैयार नहीं है। हम तैयार थे, मैं आज फिर कह रहा हूं, हम तैयार हैं। जब ऑपोजिशन चाहेगी हम उनको ब्रीफ करने के लिए भी तैयार हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए तैयार हैं, और उनको गुजारिश भी इन राइटिंग भी की है, पर्सनली भी की है, और जबरदस्ती तो उनको बुला नहीं सकते, दरखास्त ही कर सकते हैं। साहब, ये जो आपने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पर सियासत ना कीजिए, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी ये बात समझाइए ना कि इसको अना का मसला ना बनाएं। अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है तो खुद लीडर ऑफ दी अपोजिशन से बात कर लें, अपोजिशन के दूसरे रहनुमाओं से बात कर लें, उनको एतमाद में ले लें। अगर उनका एतराज़ ये है कि वज़ीर आज़म आगे बढ़कर इस मामले में अपोजिशन से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी तो तारीफ़ कर ही रही है अपोजिशन, आपके किरदार की भी तारीफ़ कर रही है, वज़ीर आज़म पर एतराज़ उठा रही है। नहीं देखिए, नहीं ऐसे ऐसे देखिए, नहीं कोई इशू नहीं है। बात ये है कि इसमें इश्यूज आ रहे थे जिससे कि फॉरेन ऑफिस ने इंटरैक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सैंक्शन कमेटी और 1267 की लिस्टिंग है। ये सब इश्यूज जो हैं ये फॉरेन ऑफिस उनसे इंटरफेस करता है। तो उनकी राय में आई वॉज द अप्रोप्रिएट पर्सन, मैं मुनासिब था जो उनसे इंगेज करता। मतलब ये तो चले फॉरेन ऑफिस का काम हो गया, आपने कहा कि ये है, मगर शाह साहब इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी तकर्रुरी तो फॉरेन ऑफिस का काम नहीं है ना। वो तो वजीर आजम ने लीडर ऑफ दी अपोजिशन से कंसल्ट करके ही करना है, मगर वो काम भी आपको दिया हुआ है बतौर फॉरेन मिनिस्टर के, आप ये काम कर लें। तो वजीर आजम इमरान खान खुद नहीं बात करने को तैयार ना, ईगो इशू है, ये काम भी आपसे करा रहे हैं, ये तो आपका काम नहीं है। नहीं, उसमें देखिए, उसमें क्या हुआ, उसमें एक हमारी एक आईनी प्रोविजन है, और उस आईनी प्रोविजन से शहबाज शरीफ साहब का खत भी मिला, और मैं उसका एतराफ़ करूंगा। जो बात सही है वो सही कहनी चाहिए। उन्होंने एक चीज की निशानदेही की और मैं समझता हूं कि दुरुस्त की। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अब लिख दिया है डायरेक्टली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से जो पैनल प्रपोज करना था 3 नामों का, जो 2 स्लॉट्स खाली हैं उनको भरने के लिए, उनको लिख दिया है। अब वो जब तैयार होते हैं तो उसके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खुदा करे कि कंसल्टेशन में कोई इत्तेफाक पैदा हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए। फर्ज कीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर रेफर कर दिया जाएगा मामला उस पार्लिमानी कमेटी को जिसमें दोनों की नुमाइंदगी है और जिनकी वो सरबराही डॉक्टर शरीन मज़ारी साहिबा कर रही हैं, तो फिर वो फैसला करेंगे। बहुत अहम बात है, बहुत शुक्रिया।